رات کا پچھلا پہر تھا، مگر بستی کے فضاؤں میں چھائی وہ بوجھل خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ بارش کی بوندیں تھم چکی تھیں، لیکن درختوں سے گرتا پانی اب بھی کسی کے سسکنے کی آواز لگ رہا تھا۔ میں نے جب مسلح سے سر اٹھایا تو میرے پور میں ایک عجیب سا استحکام تھا۔ دور پہاڑی پر کھڑی اسفند شاہ کی وہ سفید حویلی اندھیرے میں کسی شکاری کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی، جس کی ہر روشنی میری انا کو للکار رہی تھی۔ مجھے خبر تھی کہ آنے والی صبح میرے صبر اور اسفند کے تکبر کا آخری فیصلہ کرے گی۔ دوسری سمت اس عالیشان حویلی کے برآمدے میں اسفند شاہ کرسی پر نیم دراز سلگتے ہوئے سگار کے دھوئیں میں اپنی شکست کے داغ چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیوں میں پوریں بار بار اپنے اس گال کو چھو رہی تھیں جہاں میرے تھپڑ کی تپش اب بھی کسی دہکتے انگارے کی طرح موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، وہ وحشت رقص کر رہی تھی جو کسی زخمی درندے کے وجود کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا کالو کسی سائے کی طرح ساکت تھا، جسے کسی بڑی تباہی کے حکم کا منتظر ہو۔ کالو، بستی کے ہر گھر میں یہ خبر پہنچا دو کہ کل سورج نکلنے سے پہلے چودھری کا ڈیرا سج جانا چاہیے۔ اسفند کے لہجے میں چھپی درندگی اس سرد رات کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مغرور لڑکی میرے پیروں کی دھول بنے گی تو اس کی انا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کے باپ کی وہ سفید پوش پگڑی جس کا وہ بھرم اس نے اس رات میرے سامنے اچھالا تھا، کل اسی مٹی میں رول دوں گا۔ اس نے سگار کا آخری کش لے کر اسے اپنے بھاری بوٹ تلے مسل دیا، جیسے وہ میری ہستی کو مسل رہا ہو۔ اسی لمحے احمر قدم رکھتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری تھیں۔ اسفند، یہ جنون تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ایک نہتی لڑکی کی عزت کو چوراہے پر نیلام کرنا شاہوں کا شیوا نہیں ہے، بزدلی ہے۔ اسفند ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خون آلودہ ہو رہی تھیں۔ مردانگی اور بزدلی کا سبق مجھے مت دو احمر۔ اس نے اسفند شاہ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس نے میرے جاہ و جلال کو 2% کی مردانگی کہا ہے۔ اگر کل اس نے بھری پنچایت میں میرے پیروں میں بیٹھ کر معافی نہ مانگی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ اسے مٹانا اب میرا خبط بن چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں بستی کی مٹی کو چھوا تو فضا میں ایک پراسرار سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں چودھری کے ڈیرے کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی تذکرہ تھا، ماسٹر کی خوددار بیٹی اور شاہ جی کا ٹکراؤ۔ ماسٹر افتخار کے گھر کی دیواروں پر لکھی وہ غلیظ تحریریں اب بھی ان کی شرافت کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ماسٹر صاحب صحن میں بت بنے بیٹھے تھے، ان کے اندر کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے اپنے باپ کے قریب جا کر ان کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما۔ ابا، سر اٹھا کر چلیے، کیونکہ سر جھکانا ان کا مقدر ہے جنہوں نے ظلم کا بازار سجایا ہے۔ میرا رب ہماری لاج رکھے گا۔ میری آواز میں وہ ثبات تھا جس نے ابا کے ٹوٹتے ہوئے وجود کو ایک لمحے کے لیے سہارا دیا۔ پنچایت کا منظر کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اسفند شاہ سیاہ لباس میں ملبوس اپنی تراشی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا شاہی مسند پر براجمان تھا۔ اس کے گرد مسلح محافظوں کا حصار اور چہرے پر موجود وہ شفقانہ مسکراہٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ شکاری ہے اور میں اس کا شکار۔ اچانک مجمع میں ایک ہلچل ہوئی اور سب کی نظریں داخلی راستے کی طرف اٹھ گئیں۔ ابا، جن کا سر غم سے بوجھل تھا اور ان کے ساتھ میں اپنی چادر میں لپٹی سر بلند کیے کسی باغی ملکہ کی طرح وقار سے چل رہی تھی۔ آئیے ماسٹر صاحب، ہمیں لگا تھا کہ شاید آپ میں اس عدالت کا سامنا کرنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اسفند نے زہریلے لہجے میں طنز کا تیر چھوڑا۔ سنا ہے آپ کی تربیت میں کچھ کسر رہ گئی تھی۔
جو آپ کی بیٹی اس قدر سرکش ہو گئی ہے۔ آج شاہ صاحب کی یہ چوکھٹ اسے تمیز سکھائے گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی آواز پورے ڈیرے میں گونجنے دیا۔ تمیز ان کو سکھائی جاتی ہے شاہ صاحب جن کے خون میں شرافت ہو۔ آپ جیسے درندوں کے لیے تو میرا وہ ایک تھپڑ ہی کافی تھا۔ پنچایت میں ایک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے اپنے سانس روک لیے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اسفند شاہ کے سامنے یوں لب کشائی کرے۔ اسفند کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھرنے لگیں۔ زبان سنبھال کر لڑکی، یہاں تمہارے باپ کی عزت اور تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ چودھری صاحب، اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر شاہ خاندان کی توہین کی ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ یہ ابھی اسی وقت سب کے سامنے میرے پاؤں چھو کر معافی مانگے، ورنہ ماسٹر افتخار کی سفید پوشی کا جنازہ اسی بستی سے اٹھے گا۔ میرے لبوں پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ معافی، وہ بھی ایک ایسے بزدل سے جو عورت کی مجبوری کا سودا کرتا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی دولت آپ کے ان کھوکھلے محلوں تک ہی محدود رہے گی۔ میری غیرت پر آپ کا کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ کھیل اب اسفند کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ اس نے چودھری کی طرف ایک تیکھا اشارہ کیا۔ چودھری نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ رانیہ بی بی، شاہ صاحب کی بات مان لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہارے باپ کا اسکول ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور تم لوگوں کو یہاں سے دربدر ہونا پڑے گا۔ میں نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بے بسی کے موتی تیر رہے تھے۔ اسفند شاہ اس منظر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب میں ٹوٹ جاؤں گی، اب میں روؤں گی اور اس کے پیروں میں گر جاؤں گی، مگر میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسفند کی طرف بڑھی۔ اس کے بالکل قریب جا کر میں نے سرگوشی کی۔ آپ جتنا چاہیں نا شاہ صاحب، تو سنیں، میں معافی مانگوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اسفند کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک لہرائی۔ کیسی شرط؟ میں نے مڑ کر مجمع کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سے چلائی۔ شرط یہ ہے کہ اسفند شاہ خود سب کے سامنے یہ تسلیم کرے کہ انہوں نے اس بارش والی رات ایک نہتی لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے شاہ صاحب کہ اپنا گناہ تسلیم کریں؟ اسفند شاہ کے چہرے پر پڑنے والی وہ زردی کسی ڈھلتے سورج کی مانند تھی جس کے پیچھے غیظ و غضب کا ایک کالا طوفان چھپا تھا۔ میری یہ آواز جو پورے ڈیرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹی تھی، پنچایت میں بیٹھے ہر شخص کے ضمیر پر ایک تازیانے کی طرح لگی۔ مجمع میں چامگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ جو اب تک شاہ جی کے رعب میں دبے ہوئے تھے، اب ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زبان دراز لڑکی، تو جانتی بھی ہے کہ تو کس ہستی پر انگلی اٹھا رہی ہے؟ سردار جہانگیر شاہ، جو اب تک خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، غصے سے دھاڑے۔ ان کی آواز میں وہ گرج تھی جو کسی کمزور کو لرزانے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ سردار صاحب، ہستی وہ ہوتی ہے جو اپنے کردار سے پہچانی جائے، محض اونچی حویلیوں اور بندوق برداروں سے نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو اس کی آنکھوں میں یہ لرزش کیوں ہے؟ یہ خاموشی کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ میرے لہجے میں وہ کارڈ تھی جس نے اسفند کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اسفند شاہ اپنی نشست سے ایک جھٹکے سے اٹھا اور ایک قدم میں میرا فاصلہ مٹا دیا۔ اس کا قد آور اور بھاری وجود مجھ پر کسی سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ اس کے نہتے غصے پھول رہے تھے اور آنکھوں میں انتقام کی وہ وحشیانہ چمک تھی جو کسی بھی انسان کا خون خشک کر دے۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے رانیہ۔ وہ میرے کان کے قریب جھکا۔ اس کی آواز کسی زہریلے ناگ کی پھنکار جیسی تھی۔ میں نے سوچا تھا تمہیں تھوڑی ذلت دے کر چھوڑ دوں گا، مگر تم نے میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میرے ہی گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کی ہے۔
اب تماشا دیکھو، اب تمہارا وہ غرور جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، میں اسے اس بستی کی مٹی میں یوں دفن کر دوں گا کہ تمہارے آنے والی نسلیں بھی اسفند شاہ کا نام سن کر کانپ اٹھیں گی۔ اس نے مڑ کر چودھری کی طرف دیکھا، جس کی گردن اب تک جھکی ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، اس لڑکی نے شاہ خاندان کی عزت پر کیچڑا اچھالا ہے۔ اب انصاف وہی ہوگا جو میں کروں گا۔ ابھی اسی وقت ماسٹر کے گھر کا سامان باہر پھینک دیا جائے اور اسکول کو تالا لگا دیا جائے۔ اور یہ لڑکی، اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، یہ اب یہاں سے میرے ساتھ حویلی جائے گی بطور سزا، جب تک یہ اپنی جھوٹی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتی۔ یہ شاہوں کی قیدی رہے گی۔ ابا تڑپ کر آگے بڑھے۔ ان کی سفید پگڑی ان کے ہاتھوں میں تھی اور آنکھوں میں برسوں کی جمع پونجی یعنی عزت کے لٹ جانے کا دکھ تھا۔ شاہ صاحب رحم کریں، میری بچی نادان ہے، اس کے الفاظ پر نہ جانے اسے معاف کر دیں، میں ابھی اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ دوں گا، بس میری لاج رکھ لیں۔ میں نے اپنے باپ کو یوں زمانے کے سامنے گڑگڑاتے دیکھا تو مجھے لگا میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے لپک کر ابا کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ابا، ان ظالموں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں، یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں۔ کالو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اسے اور ڈالو گاڑی میں۔ اسفند کی گرج دار آواز نے فضا کا سکوت توڑ دیا۔ کالو اور اس کے مسلح کارندے درندے کی طرح میری طرف لپکے۔ ابا نے مجھے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر ان وحشیوں نے ایک بوڑھے استاد کو دھکا دے کر مٹی میں گرا دیا۔ میری چیخیں پنچایت کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، مگر کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اسفند شاہ کے قہر کے سامنے دیوار بن سکے۔ زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے کالی گاڑی کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے تڑپ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں میرا بوڑھا باپ دھول میں لت پت بے بسی سے اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے اپنی زندگی کی آخری خوشی کو رخصت کر رہا ہو۔ اسفند شاہ نے ایک فاتحانہ اور حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جب گاڑی کی چنگار سنائی دی اور حویلی کے بھاری آہنگی دروازے میرے سامنے کھلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی تقدیر کے لکھے ہوئے ایک ہولناک باب میں داخل ہو رہی ہوں۔ یہ حویلی اب میری انا کی قبر، اسفند کے انتقام کی قید گاہ بننے والی تھی۔ حویلی کے سنگ مرمر سے بنے سرد فرش پر جب میرے قدم پڑے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی محل میں نہیں بلکہ ایک ایسے مقتل میں داخل ہوئی ہوں جہاں صرف انا کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ حویلی کا ہر در و دیوار اسفند شاہ کے جاہ و جلال کی گواہی دے رہا تھا، مگر میرے لیے یہ دیواریں میرا دم گھونٹ رہی تھی۔ کالو نے بے رحمی سے میرا بازو دبوچ رکھا تھا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دالان کے وسط میں لے آیا، جہاں روشنیوں کا ہجوم تو تھا مگر وہاں کے مکینوں کے دل کسی سیاہ غار کی طرح تاریک تھے۔ سامنے ہی شاہی مسند پر بیگم شہناز برجمان تھی، جن کی آنکھوں میں خاندانی تکبر کا وہی زہر رقص کر رہا تھا جو اسفند کی پہچان تھا۔ انہوں نے میری بکھری ہوئی چادر اور بھیگی ہوئی آنکھوں کو ایک گہری حقارت سے دیکھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ان کے راستے میں آنے والا کوئی حقیر سا کنکر ہوں۔ تو یہی ہے وہ فتنہ جس نے شاہ خاندان کے وارث پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کی۔ ان کے لہجے میں کاٹ کسی ٹھنڈے خنجر کی طرح میرے اعصاب پر لگی۔ اسفند، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کی یہ سرکش زبان اور یہ مغرور نگاہیں مٹی میں ملانا خوب جانتی ہوں۔ اسفند شاہ، جو اب تک خاموشی سے سگار کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا، آہستگی سے میرے قریب آیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر کسی بھوکے شکاری کی طرح جمی تھیں۔ نہیں ماں، یہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی لڑکی نہیں ہے، اسے مارنا یا ذلیل کرنا تو بہت معمولی بات ہے۔ میں اسے وہ سزا دوں گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور میرا چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ یہ اس حویلی کے اس گوشے میں رہے گی جہاں سورج کی کرن بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتی۔
میں نے تڑپ کر اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر اس کی انگلیاں میری ہڈیوں کو چبا رہی تھیں۔ تم جتنا چاہو ظلم کر لو اسون شاہ، تم میرا جسم تو قید کر سکتے ہو، لیکن میری انا پر تمہارا کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ تم نے میرے باپ کا گھر جلا کر اپنی فتح کا جھنڈا تو گاڑ لیا، مگر یاد رکھنا وہ آگ اب تمہارے اس غرور کے محل کو راکھ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس للکار پر بیگم شہناز کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی، مگر اسفند صرف ایک شیطانی ہنسی ہنسا۔ تمہاری یہ باتیں اب فضول ہیں رانیہ، تم یہاں مغرور مہمان نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہو جس کی ہر سانس اب میری مرضی کی محتاج ہے۔ کالو نے لے جاؤ اسے اور اس اندھیری کوٹری میں ڈال دو جو برسوں سے بند پڑی ہے۔ اسے تب تک وہاں سے باہر نہ نکالا جائے جب تک اس کے لہجے کی یہ تمازت برف نہ بن جائے۔ کالو نے مجھے جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ میں اندھیری اور نم آلودہ راہداریوں سے گزرتی ہوئی ایک ایسے کمرے کے سامنے پہنچی جس کا دروازہ بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، ایک پرانی پوسیدہ سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے اندر دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ زنجیروں کے گرنے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ میں اس تاریک کمرے میں تنہا تھی جہاں صرف دیواروں سے گرتا پلاسٹر اور چوہوں کی سرسراہٹ میرا استقبال کر رہی تھی۔ میں نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا چاہا، مگر پھر مجھے ابا کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جو مٹی میں لت پت تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے اور نفرت کی ایک نئی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ یا اللہ، تو نے ہی مجھے اس فرعون کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت دی تھی، اب تو ہی میری لاج رکھنا۔ اچانک دروازہ ایک لرزہ خیز چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندھیرے میں ایک سایہ لہرایا۔ یہ اسفند شاہ تھا جس کے ہاتھ میں موجود موم بتی کی لرزتی ہوئی لو اس کے چہرے کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ میرے بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہو۔ کیسی لگی شاہ صاحب کی مہمانی؟ اس نے طنزیہ سوال کیا۔ ابھی تو پہلی رات ہے رانیہ، ابھی تو وہ تمام حساب چکانے باقی ہیں جو تم نے اس سڑک پر شروع کیے تھے۔ کیا اب بھی تمہارا وہ غرور زندہ ہے؟ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ حساب تو ابھی شروع ہوا ہے شاہ صاحب، اور یاد رکھنا جب حساب رب کے ترازو میں ہوتا ہے تو شاہوں کے تاج بھی مٹی میں رل جاتے ہیں۔ تو مجھے جھکا نہیں پاؤ گے کیونکہ میں نے سچ کا دامن تھاما ہے۔ اسفند شاہ کا ہاتھ تیزی سے میری طرف بڑھا، مگر عین میرے چہرے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے اندر کا جنون اور رانیہ کی خودداری کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسفند شاہ کا ہاتھ ہوا میں ساکھ تھا، بالکل میرے چہرے کے قریب۔ موم بتی کی لرزتی ہوئی روشنی اس کی آنکھوں میں لہراتے ہوئے غصے اور انتقام کے عکس کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اس ایک لمحے میں میرا وجود مٹی میں ملا دیتا، مگر میری نظروں میں جو موجود بے خوفی اس کے ہاتھ کی زنجیریں بن گئی تھی۔ وہ غصے سے تلملا کر میرے گرد گھومنے لگا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز اس خاموش کوٹری میں کسی نکارے کی طرح بج رہی تھی۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں چمک ہے نا رانیہ، اسے میں اس حویلی کی خاک چٹوا کر ختم کر دوں گا۔ اس کی آواز کی سرد مہری میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں کوئی معرکہ مار لو گی؟ تم تو اپنے رب کی سفید پوشی کی پکار تک نہ سن سکی۔ وہ بوڑھا شخص آج اس ویران سڑک پر بیٹھا اپنی موت کی دعائیں مانگ رہا ہوگا جیسے تم نے اپنی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ابا کا ذکر آتے ہی میرے سینے میں ایک تڑپ سی اٹھی، جیسے کسی نے میرے کچے زخموں پر جلتی ہوئی راکھ ڈال دی ہو، مگر میں نے اپنے چہرے پر شکست کا کوئی نشان نہ آنے دیا۔ میں نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکا زہریلا بنایا۔ میرا باپ اجڑا نہیں ہے شاہ صاحب، وہ آج بھی سر اٹھا کر جی رہا ہے کیونکہ اس کی بیٹی بکی نہیں ہے۔ لٹ تو آپ گئے ہیں،
جنہیں ایک نہتی لڑکی کو زیر کرنے کے لیے ان کالی دیواروں اور لوہے کی زنجیروں کا سہارا لینا پڑا۔ آپ کی وہ ناکام نہاد مردانگی تو اسی پل دم توڑ گئی تھی جب آپ نے ایک اکیلی لڑکی کی بے بسی کو اپنی جیت سمجھا تھا۔ اسفند نے جھٹکے سے موم بتی پاس پڑی میز پر پٹخ دی اور ایک ہی قدم میں میرا فاصلہ مٹا دیا۔ اس کا چہرہ اب میرے چہرے سے محض چند انچ کی دوری پر تھا۔ اس کا گرم اور تیز سانس میرے رخساروں کو جھلسا رہا تھا۔ زبان بہت تیز چلتی ہے تمہاری۔ شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کل سے تم اس حویلی کے وہ کام کرو گی جو ادنیٰ ترین ملازم بھی نہیں کراتے۔ میں تمہارے ان نازک ہاتھوں سے وہ مشقت کرواؤں گا کہ تم خود معافی کے لیے گڑ گڑاؤ گی۔ میں نے پلک جھپکائے بغیر اس کی وحشی آنکھوں میں جھانکا۔ محنت کرنا میرا شیوا ہے شاہ صاحب۔ میں ایک استاد کی بیٹی ہوں۔ ہم حلال کی مشقت سے نہیں گھبراتے۔ آپ کے ان محلوں میں تو دوسروں کا خوف اور بد دعائیں بچھی ہوئی ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں یہاں کی خاک چھان لوں۔ اسفند شاہ کا ضبط اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے غصے میں ایک زوردار مکہ برابر کی دیوار پر مارا جس سے دیوار سے پلاسٹر جھڑنے لگا اور اس کے ہاتھ کی پوروں سے خون رسنے لگا، مگر اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا اور کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی گونج دیر تک میرے کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ میں وہیں ٹوٹ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا حوصلہ آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس اندھیرے میں میں بالکل تنہا تھی، ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر جو انسانیت کے مفہوم سے بھی ناواقف تھا۔ دوسری طرف حویلی کے پرکشیدہ حال میں سردار جہانگیر شاہ اور بیگم شہناز کے درمیان ایک تلخ بحث جاری تھی۔ شہناز، اسفند کا یہ جنون ہمارے خاندان کے لیے زہر قاتل بن سکتا ہے۔ الیکشن قریب ہیں اور مخالفین اس معاملے کو اچھال کر ہماری برسوں کی ساکھ مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ سردار صاحب کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری تھیں۔ بیگم شہناز نے نفرت سے اپنے ہونٹ بھینجے۔ سردار صاحب، بات اب سیاست کی نہیں، ہماری ناک کی ہے۔ اس لڑکی نے اسفند پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر ہم اسے بغیر عبرتناک سزا کے چھوڑ دیں تو کل اس بستی کا ہر کمی کمین ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا۔ اسے تڑپنا ہی ہوگا، اسے اسفند کے قدموں میں گرنا ہی ہوگا۔ اسی وقت احمر وہاں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ قدموں میں گرانے سے کیا عزت بڑھ جائے گی چچی جان؟ آپ ایک عورت ہو کر ایک دوسری عورت پر ہونے والے اس ظلم پر خاموش ہیں۔ اسفند نے اس کا گھر جلا دیا، اس کے باپ کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ کیا اتنی بربادی کافی نہیں تھی کہ اب اسے یہاں قیدی بنا کر لے آئے؟ احمر، تم اپنی حد میں رہو۔ سردار جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ وہ لڑکی یہاں تب تک رہے گی جب تک وہ اپنی زبان سے اپنی گستاخی کی معافی نہیں مانگتی۔ یہ شاہوں کا فیصلہ ہے۔ احمر نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کے در و دیوار پتھر کے ہیں اور یہاں بسنے والے دل ان سے بھی زیادہ سخت۔ وہ خاموشی سے عقبی راہداری کی طرف بڑھ گیا جہاں میں قید تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پہرے دار اسے وہاں جانے نہیں دیں گے، مگر اس کا ضمیر اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور حویلی کسی خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف اسفند شاہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرا وہ تھپڑ اور میرے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ دوسری طرف میں اس تاریک کوٹری میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس آزمائش میں ٹوٹنے نہ دے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ کل کا سورج میرے لیے ذلت کی کون سی نئی داستان لے کر طلوع ہوگا یا اسفند شاہ کے غرور کے خاتمے کا آغاز بنے گا۔ صبح کا سورج جب حویلی کے اونچے برجوں پر اپنی پہلی کرن بکھیر رہا تھا تو وہ روشنی میرے لیے امید کی نوید نہیں بلکہ ایک نئی آزمائش کا بلاوا تھی۔ کوٹری کا بھاری دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا اور بیگم شہناز کی خاص خادمہ مائی زبیدہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا بوسیدہ سا جوڑا میلا سا دوپٹہ تھا۔
اٹھو لڑکی، شاہ صاحب کا حکم ہے کہ آج سے تمہارا کوئی بھی کام حویلی کے ملازم نہیں کریں گے۔ تم خود اس حویلی کے دالان کی صفائی کرو گی اور شاہ جی کے گھوڑوں کے استبل کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ مائی کی آواز میں ہمدردی تو تھی، مگر شاہوں کا خوف اس پر حاوی تھا۔ میں نے اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور بغیر کچھ کہے وہ کپڑے پکڑ لیے۔ اس نے میرے ماتھے پر موجود پسینے کو دوپٹے کے پلے سے پونچھا۔ میرے جسم میں ہمت نہیں تھی، مگر روح اب بھی کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ جب میں دالان میں آئی تو اسفند شاہ اوپر ٹیریس پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے بڑی بے حسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رانیہ کے نازک ہاتھ جب حویلی کی کڑی مشقت کریں گے تو اس کا غرور کس طرح ٹوٹتا ہے۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور حویلی کے وسیع صحن کی صفائی شروع کر دی۔ دھوپ کی تمازت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور میرے گورے چہرے پر سرخی ابھرنے لگی تھی۔ میں کئی بار تھک کر رکتی، میرا سانس پھول جاتا، مگر جیسے ہی میری نظر اوپر کھڑے اسفند پر پڑتی، میں دوبارہ دگنی قوت سے کام شروع کر دیتی۔ میں اسے اپنی کمزوری کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بس اتنا ہی دم تھا تمہاری انا میں، اسفند کی طنزیہ آواز پورے دالان میں گونجی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا میرے قریب آیا۔ تمہارے یہ ہاتھ قلم پکڑنے کے لیے بنے تھے رانیہ، دیکھو آج مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ ایک لفظ معافی کا کہہ دو، میں تمہیں ابھی اسی ذلت سے آزاد کر دوں گا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور سیدھی ہو کر اسفند کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جو اس کڑی دھوپ میں میرے عزم کی گواہی دے رہی تھی۔ محنت کرنا ذلت نہیں ہوتی شاہ صاحب، ذلت تو وہ ہے جو آپ کے اس محل کے ہر پتھر سے ٹپک رہی ہے۔ میرے ہاتھ مٹی میں ضرور ہیں، مگر میرا ضمیر آپ کے اس ریشمی لباس سے کہیں زیادہ صاف ہے۔ اسفند کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے کافی کا مگ زمین پر پٹخ دیا، جس کے ٹکڑے میرے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ تمہاری یہ زبان ہی تمہاری دشمن ہے۔ اگر صفائی سے جی بھر گیا ہے تو جاؤ استبل میں، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ جب تک وہ جگہ چمک نہ جائے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ میں خاموشی سے استبل کی طرف بڑھ گئی، جہاں گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور گوبر کی بوجھل بو میرا استقبال کر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حویلی کے مرد ملازم بھی جانے سے کتراتے تھے، مگر میں نے اپنی چادر کو کمر سے باندھا اور کام میں جٹ گئی۔ میری ہتھیلیوں پر چھالے پڑنے لگے تھے، کھردرے اوزاروں نے میرے نرم ہاتھوں کو زخمی کر دیا، مگر میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ دور کھڑا احمد یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ آگے بڑھ کر اسفند کو روکے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسفند ایک ایسے جنون میں مبتلا ہے جہاں اسے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ شام ڈھلنے کو تھی، میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر استبل کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میرے ابا مجھے پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو سامنے اسفند شاہ تھا، جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ پیو، اس نے حکم دیا۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا اور پھر اسفند کی آنکھوں میں۔ یہ پانی ہے یا میری غیرت کا سودا؟ یہ صرف پانی ہے رانیہ، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے۔ اسفند کے لہجے میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی تھی، مگر وہ شاید اس کا کوئی نیا وار تھا۔ میں نے حقارت سے گلاس کو پرے دھکیل دیا۔ ترس جاہلوں کا شیوا ہے شاہ صاحب، اور میں آپ کے کسی احسان کی محتاج نہیں۔ جس دن آپ کے اندر کی انسانیت جاگ جائے، اس دن یہ گلاس لے کر آئیے گا، ابھی تو آپ کے ہاتھ میں صرف ظلم کا پیالہ ہے۔ اسفند شاہ سکتہ کے عالم میں مجھے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھے جتنا گرانے کی کوشش کر رہا تھا، میں اتنی ہی بلندی پر جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے جیت کیوں نہیں پا رہا۔ وہ غصے میں وہاں سے پلٹا، مگر اس کے قدموں میں اب وہ پہلے جیسا استحکام نہیں تھا۔ میری خودداری اس کے صدیوں پرانے تکبر کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔
سورج ڈھل چکا تھا اور حویلی کے در و دیوار پر شام کے سائے کسی اداس کہانی کی طرح پھیل رہے تھے۔ میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ جسمانی مشقت نے میرے اعصاب کو چور چور کر دیا تھا، مگر میری روح اب بھی کسی ناقابل تسخیر قلعے کی طرح ڈٹی ہوئی تھی۔ اسفند شاہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا نیچے خاموش اطبل کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں کی مدھم روشنی میں اسے میرا جھکا ہوا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پانی کا گلاس جو میں نے ٹھکرا دیا تھا اب بھی اسفند کے ذہن میں کسی خار کی طرح چبھ رہا تھا۔ تم کیا چیز ہو رانیہ؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ لوگ میری ایک نظر کے لیے ترستے ہیں اور تم نے میرے ہاتھ سے دیا ہوا پانی بھی ٹھکرا دیا۔ اس کی انا کو لگنے والی یہ چوٹ اب اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ اچانک حویلی کے صدر دروازے پر کالی گاڑی کا ایک قافلہ رکا۔ سردار جہانگیر شاہ کے کچھ سیاسی ساتھی اور گاؤں کے معززین داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ اسفند نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ ماحول کافی تناؤ کا شکار ہے۔ اسفند، معاملہ اب صرف حویلی تک محدود نہیں رہا، ایک بزرگ سیاست دان نے سنجیدگی سے کہا۔ شہر کے اخبارات اور سوشل میڈیا پر اس لڑکی کے باپ کی تصویریں اور اسکول کو لگائی گئی آگ کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اگر وہ لڑکی یہاں سے بحفاظت اپنے گھر نہ پہنچی تو ہماری سیاست اور تمہارا مستقبل خاک میں مل سکتا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سنا تم نے اسفند، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چنگاری پورے جنگل کو جلا دے گی۔ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت رہا کرو ورنہ پولیس اور میڈیا یہاں پہنچنے میں دیر نہیں کرے گی۔ اسفند شاہ کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ مجھے چھوڑنا اس کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ وہ معافی مانگے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی۔ داجی، یہ میری انا کا سوال ہے۔ انا کو گولی مارو اسفند، یہاں شاہ خاندان کی بقا کا سوال ہے۔ سردار جہانگیر کی گرج نے اسفند کو خاموش کروا دیا۔ کالو، اس لڑکی کو ابھی گاڑی میں ڈالو اور اسے اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اور سنو، اسے دھمکی دینا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ اسفند شاہ نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا، مگر وہ اپنے باپ کے حکم کے سامنے بے بس تھا۔ وہ تیزی سے اصطبل کی طرف بڑھا، جہاں میں اب بھی وہیں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑا کیا۔ تم جیت گئی ہو رانیہ فی الحال۔ اسفند کی آواز میں انتقام کی آگ اب بھی دہک رہی تھی۔ تمہارے اس سچ نے دنیا میں تو شور مچا دیا، لیکن یاد رکھنا اسفند شاہ ہارا نہیں ہے۔ تم جا رہی ہو، لیکن میری نفرت کا یہ بوجھ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ میں تمہیں تمہارے اس تھپڑ کا حساب چکانے کے لیے دوبارہ اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور تب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بکھری ہوئی چادر سنبھالی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آخری وار کیا۔ میں جا رہی ہوں شاہ صاحب، کیونکہ میرا رب مصنف ہے اور آپ نے مجھے قید کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ اب آپ کی یہ حویلی آپ کے لیے قید خانہ بن جائے گی، کیونکہ یہاں کی ہر دیوار پر میری بے بسی اور آپ کے ظلم کی داستان لکھی جا چکی ہے۔ الوداع شاہ صاحب، امید ہے دوبارہ کبھی سامنا نہ ہو۔ اسفند شاہ نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ جب گاڑی حویلی کے پھاٹک سے باہر نکلی تو اسفند وہیں کھڑا گرد اڑتی دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا میرے جانے سے اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے اب کوئی دوسری چیز پر نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے مٹانا چاہتا تھا، مگر میں تو اس کے دماغ پر نقش ہو کر چلی گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب میں اپنے باپ کے پاس پہنچی، جو ایک خیمے میں پناہ لیے ہوئے تھے، تو باپ بیٹی کا وہ ملاپ دیکھ کر آسمان بھی رو پڑا۔ میں نے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر سکون کا سانس لیا، مگر میری نظریں اب بھی اس پہاڑی کی طرف تھیں جہاں اسفند شاہ کا غرور اب انتقام کی نئی آگ میں جل چکا تھا۔ یہ عشق کی شروعات نہیں تھی، یہ تو انا اور انتقام کی وہ آگ تھی جس سے ابھی بہت سے دلوں کو راکھ کرنا تھا۔ اسفند شاہ نے مجھے رہا تو کر دیا تھا، مگر وہ خود میری خود داری کا قیدی بن چکا تھا۔